سے پوچھتے ہیں تو قرآن ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین کہ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. آواز بلند کیجیے, بیس بلند کیجیے. لقد من اللہ علی المؤمنین بے شک ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے. یہ جو لفظ ہے یہ صیغہ حاضر کو ظاہر کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, عابد صاحب موجود ہیں, پیر صاحب موجود ہیں, قاری صاحب موجود ہیں, میں موجود ہوں, چھوٹے بچے کا نام ہے یہ حیدر موجود ہے, یہ حیدر موجود ہے. یہ صیغہ حاضر ہے. ہم نے آج اس آیت مبارکہ سے صیغہ حاضر سمجھنا ہے, پھر صیغہ ماضی سمجھنا ہے, اور پھر صیغہ مستقبل سمجھنا ہے. توجہ چاہتا ہوں, آج ہم یہ تین صیغے سمجھیں گے اسی آیت مبارکہ کے عنوان سے. آیت نمبر 164 قرآن مجید کا سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم میں نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے ان کے لیے اپنا رسول مبعوث کیا ہے. بڑی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفریق کر دی کہ میں نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ مومنین میں سے مومنین کے لیے اپنا رسول مبعوث کیا ہے. بھئی توجہ چاہتا ہوں یا رب العالمین یہ مومنین کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ مشرق سے لے کر مغرب تک کیا تمہیں مسلمین نظر نہیں آئے؟ بھئی توجہ ہے, توجہ ہے. اور میری طرف دیکھے بابا کیسے ہیں, کیا مسلمین نظر نہیں آئے؟ یہ مومنین کیوں نظر آئے ہیں؟ تو آواز آتی ہے یوں تو مجھے منافقین بھی نظر آتے ہیں, ارے یوں تو مجھے مشرکین بھی نظر آتے ہیں, مجھے تو کافرین بھی نظر آتے ہیں, مجھے تو ستاروں کو پوجنے والے بھی نظر آتے ہیں. میرے دیکھنے کی بات نہ کر, مجھے تو سورج کو پوجنے والے بھی نظر آتے ہیں, مجھے تو درختوں کو پوجنے والے بھی نظر آتے ہیں, ارے مجھے نماز کی حالت میں میرے رسول کو نہ ماننے والے بھی نظر آتے ہیں. اس لیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں نے مومنین کا چناؤ اس لیے کیا ہے کہ میں نے انہیں اندر سے بھی پاک کیا ہے, باہر سے بھی پاک کیا ہے. سبحان اللہ. لقد من اللہ یہ عرفان القرآن ہے میرے ہاتھ میں, اس کا ترجمہ کیا ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے. آپ کے گھر میں موجود ہے کنز الایمان, اس کا ترجمہ کیا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی نے. اگر حضرت شاہ ولی اللہ کا آپ ترجمہ اٹھا لیں, شاہ عبد الرحیم کا اٹھا لیں, اگر نہیں تو سعودیہ کا اٹھا لیں, کسی اور کا اٹھا لیں, کوئی بھی اس آیت کا ترجمہ ان الفاظ کے سوا کوئی نہیں کرے گا جو میں کر رہا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ میں نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ مومنین میں سے مومنین کے لیے اپنا رسول مبعوث کیا ہے, اور اس کی ہے 4 نشانیاں. توجہ, اس رسول کی کیا ہیں 4 نشانیاں. بھئی توجہ میری طرف, سلام بات پہ کرنا, سلام بات پہ کرنا میری طرف, توجہ میری طرف. اگر ایک بھی جملہ آپ بھول گئے پورا مضمون آپ کو یاد نہیں رہے گا, کیونکہ یہ تسبیح اگر ٹوٹ گئی, اس کا ایک من کا ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا تو تسبیح پوری نہیں ہوگی. میرے مضمون کا ایک ایک جملہ آپ کو توجہ سے سننا ہوگا, ورنہ تسبیح سمجھ نہیں آئے گی. تسبیح کابو
نہیں آئے گی. اس لیے ایک ایک جملہ توجہ سے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان مومنین میں سے ان مومنین کے لیے اپنا رسول منتخب کیا ہے, مبعوث کیا ہے, اور اسے 4 نشانیاں دی ہیں. مالک کیا 4 نشانیاں دی ہیں؟ فرمائے یتلو علیہم, وہ مومنین کو میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. سیغہ حاضر یتلو علیہم. ابو بکر سامنے آ جائے آیتیں پڑھ کے سناتا ہے, عمر سامنے آ جائے آیتیں پڑھ کے سناتا ہے, عثمان سامنے آ جائے آیتیں پڑھ کے سناتا ہے, بلال سامنے آ جائے آیتیں پڑھ کے سناتا ہے, بدر والے سامنے آ جائیں آیتیں پڑھ کے سناتا ہے, احد والے سامنے آ جائیں آیتیں پڑھ کے سناتا ہے. ارے کوئی بھی سامنے آ جاتا ہے, آ کر بیٹھ جاتا ہے, اسے میری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ قدموں میں گر جاتا ہے, جو مومن نہیں ہوتا فرار ہو جاتا ہے. جب مومنین آتے ہیں دل میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے کہ جائیں. کوئی تماشا دیکھنے آتا ہے, کوئی تماشا دیکھنے آتا ہے, کوئی بکنے کے لیے آتا ہے, کوئی وارے جانے کے لیے آتا ہے, کوئی قربان ہونے کے لیے آتا ہے. جب آتا ہے یہ آیتیں سناتا ہے, جب میری آیتیں سناتا ہے ان کا ایمان بیدار ہو جاتا ہے, وہ قدموں میں گر جاتا ہے. جو منافق ہے وہ جادوگر کہتا وہ اٹھ کے فرار ہو جاتا ہے. بھائی توجہ ہے, بات سمجھا نہیں ہے. اب اللہ فرماتا ہے دوسری نشانی کیا ہے؟ جو بیٹھ جاتے ہیں پہلے دور رہے تھے نا, پہلے دور رہے تھے, انتظار تھا کہ وہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. حضرت عیسیٰ بھی کہتے ہیں رسولاً الی بنی اسرائیل, میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آیا ہوں, لیکن مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میں اس رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جسے آسمانوں پر احمد کہتے ہیں, جب زمین پر آئے گا لوگ محمد کہیں گے. انتظار تو ہے نا, انتظار تو ہے نا ہر کسی کو. اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں, اب میں نے اپنا رسول مبعوث کر دیا ہے, اب وہ سامنے آ گیا ہے, میری آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہے. تم سن رہے ہو, جو آیتیں پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے قدموں سے لپٹ جاتا ہے وہ پکا مومن ہو جاتا ہے, جو جادوگر سمجھ کے دوڑ جاتا ہے وہ فرار ہو جاتا ہے. اچھا یا اللہ, پھر اللہ فرماتا ہے جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اب چونکہ دور رہا ہے, کبھی غلطی کبھی کوتاہی, وہ غلطیاں اور کوتاہیاں جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوتی. جنت میں تو پاک جائیں گے, جنت میں تو پاکیزہ جائیں گے, جنت میں تو طاہر جائیں گے, جنت میں تو طیب جائیں گے. اب یہ کیا کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ, جو مومن ہو جاتا ہے اسے اندر سے بھی پاک کر دیتا ہے, باہر سے بھی پاک کر دیتا ہے. پہلی نشانی جو آتا ہے یہ آیتیں پڑھ کے سناتا ہے. توجہ ہے, یہ آتا ہے پڑھ کے آیتیں سناتا ہے. جو مومن ہوتا ہے قدموں سے جڑ جاتا ہے, جو مومن نہیں ہوتا وہ فرار ہو جاتا ہے, اور جو مومن ہو جائے دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ, یہ اندر سے بھی پاک کر دیتا ہے, باہر سے بھی پاک کر دیتا ہے. اس کا کام ہے تزکیہ کرنا, اپنی محبت, اپنی رسالت, اپنے نور اور اپنی نبوت کے نور سے ان کو دھو دینا. لیکن پھر بھی کچھ
خبیث الفطرت ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوئے وعدہ کرتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی جب جنگ تبوک آتی ہے تو مصطفیٰ کہتے ہیں چلو سب جنگ پر چلتے ہیں۔ جب جنگ پر جاتے ہیں تو فرماتے ہیں علی تم مدینے میں رہو، جس مسلح پر میں کھڑا ہوتا تھا اس مسلح پر کھڑے ہو کر تم نمازیں پڑھایا کرو، لوگوں کو میں دین سکھاتا تھا تم دین سکھایا کرو، میں آیتیں پڑھ پڑھ کے سکھاتا تھا تم آیتیں پڑھ پڑھ کے سکھایا کرو، جو ایمان لے آئے اسے پاک کرتے رہنا، جو میں کام کرتا تھا تم وہ کرتے رہنا۔ جب 40 دن کے بعد آتے ہیں تو خبر آتی ہے کہ کچھ لوگوں نے توجہ کچھ لوگوں نے مسجد بنا رکھی ہے، آ کر کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے، آپ کے کہنے پر عمرہ بھی کرتے رہے، آپ کے کہنے پر زکوٰۃ بھی دیتے رہے، صدقہ بھی دیتے رہے، یہ بھی کرتے رہے یہ بھی کرتے رہے، مگر چونکہ ہم علی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے تھے اس لیے ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ آئیے اور آ کر افتتاح کر دیجئے۔ مصطفیٰ اٹھ کر چلے کہ مسجد ہی ہے نا، چلو ادھر افتتاح کر دیتے ہیں، قدم اٹھایا رب کا قرآن نازل ہوا، اے محبوب چل، اگر تو نے قدم اٹھا ہی لیے ہیں تو چل، جس کے ہاتھ میں ہاتھی آتی ہے ہاتھی پکڑ لے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا آتا ہے ڈنڈا پکڑ لے، جس کے ہاتھ میں تلوار آتی ہے تلوار پکڑ لے، جس کے ہاتھ میں بیلچہ آتا ہے بیلچہ پکڑ لے، اس مسجد کو برباد کر دو، جلا کے راکھ کر دو۔ مالک کیا فرمایا جو علی کی امامت کو نہیں مانتا وہ محمد کی نصرت کو نہیں مانتا۔ چالیس دن جو علی کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتا، اگر وہ علی کی امامت کو نہیں مانتا تو مجھے ان کے ایمان کی بھی ضرورت نہیں، ان کی مسجد کی بھی ضرورت نہیں، ان کے مدرسے کی بھی ضرورت نہیں۔ بڑے اشتہارات لگ رہے ہیں، ایک خبیث الفطرت ملا ٹائی لگا کر کوٹ پہن کر پاکستان میں آ رہا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ یزید شہزادہ تھا، حسین بھی شہزادہ تھا، یزید رضی اللہ ہے، یزید اس کے مامے کا ماما ہے، یزید اس کے نانے کا نانا ہے۔ ارے بدبخت یاد رکھ لے کائنات کا کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک علی کے بیٹے اسے جنت میں داخل کی نہیں۔ توجہ ہے میرے حضور، توجہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا، سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 164 ہے، گھر جائیے قرآن پڑھیے تفسیر پڑھیے۔ فرمایا اللہ پاک نے اس کو 4 نشانیاں دی ہیں، کیا؟ یتلو علیہم، یہ آپ میری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرتا ہے۔ کچھ خبیث الفطرت ایسے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کر بھی بات ہی نہیں ہوتے، اس لیے میں نے اپنا رسول منافقین سے نکال دیا، مومنین کے لیے مخصوص کر دیا۔ توجہ ہے میرے وَيُزَكِّيهِمْ، تیسری بات کیا ہے اس میں؟ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کے اوپر 2-3 منٹ لوں گا، توجہ، کیا کتاب کا علم سکھاتا ہے؟ بھائی توجہ، میری طرف توجہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ کتاب کا علم سکھاتا ہے۔ یا اللہ اگر کتاب کا معنی بھی قرآن ہے اور آیتیں بھی قرآن کی ہیں تو پھر ایک ہی لفظ کافی تھا۔ اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب اپنے پر بھی 6-7 بندہ لے کے آئے گا، ادھر آیات ہی بھی کہہ دیا، ادھر کتاب بھی کہہ دیا۔ یا اللہ کیا قرآن کی آیتیں نہیں ہیں؟ کیا قرآن کتاب نہیں ہے؟ تو پھر پہلا اس رسول کی نشانی کے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کا علم بھی دیتا ہے۔
چکر کیا ہے؟ اللہ کہتا قرآن پڑھ، تجھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ مختصر کرتا ہوں، سیدنا سلیمان علیہ السلام پوری زمین پر حکومت دی۔ ہدہد نے آ کر بتایا فلاں جگہ پر ایک ایسی سلطنت ہے کہ ایک ملکہ چلا رہی ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتی، اللہ کو معبود نہیں مانتی، پتہ نہیں وہ کس کو پوجتی ہے کس کو نہیں پوجتی۔ المختصر پیغام پہنچا، وہ وہاں سے اپنے تخت کو، اپنے محل کو تالے لگا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف چلتی ہے۔ کئی دنوں کا سفر ہے، مہینوں کی مسافت ہے، طے کر کے جب فلسطین میں پہنچتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بلقیس میرے محل کے باہر آ گئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں جب وہ میرے محل کے اندر داخل ہو تو اس کے لیے میں اسی کا تخت بچھاؤں۔ کہاں سو گئے؟ اس کے لیے میں اسی کا تخت بچھاؤں۔ کون ہے جو تخت لائے؟ قال عفریت من الجن، لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، ایک جن اٹھا، کہا حضور میں لاتا ہوں۔ فرمایا وقت کتنے لوگے؟ حضور وقت کیا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے، جیسے مجھے کہا گیا کہ 11:15 11:30 تک ختم کر دیجئے گا، مجلس کے بھی اختتام کا وقت ہوتا ہے۔ کہا جیسے ہی آپ کی مجلس ختم ہوگی تخت یہاں پر ہوگا۔ فرمایا بیٹھ، اس کا قدم میرے محل کی پہلی سیڑھی پر آ چکا ہے، وہ چند لمحوں کے بعد اوپر آنے والی ہے، اس کی آنکھیں میرے محل کے اندر داخل ہوں اس سے پہلے میں تخت یہاں چاہتا ہوں۔ ایک آنکھیں جھکائے بیٹھا ہوا شخص تھا، عرض کرتا ہے حضور اگر اجازت ہو تو یہ فقیر لے آئے۔ فرمایا دیر کتنی لے گا؟ کہا حضور دیر کی کیا بات ہے، آپ ذرا آنکھیں بند کریں کھولیں تخت سامنے ہوگا۔ فرمایا لا، آپ نے آنکھیں بند کی، کھولی، سامنے تخت تھا، ادھر تخت آیا، ادھر بلقیس سامنے آئی، اور تخت دیکھ کر حیران ہے، لوگ قریب بیٹھے ہوئے ہیں، یوں کو نہیں مارتے ہو یہ کیسے ہوا؟ کہا ہاذہی علم من الکتاب، یہ کتاب میں سے تھوڑا علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ ارے جسے علم کتاب کا تھوڑا سا علم ہو جائے تو تخت بلقیس آنکھ چمکنے میں لے آتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو پوری کتاب پڑھانے آتا ہے اس کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ اس کتاب کا علم دیتا ہے۔ نام اب مجھے یاد نہیں ہے، ایک شخص تبلیغی جماعت گئی انگلینڈ، وہاں پر جا کر مسلمان کرنے شروع کر دیے۔ ایک راہب آ گیا ان کے سامنے، عیسائیوں کا بہت بڑا پادری، کہ میں مسلمان ہوں گا لیکن مجھے پہلے یہ ثابت کر کے دو کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جو تخت آیا تھا وہ کیسے آیا تھا؟ انگلستان وہ کیسے آیا تھا؟ UK، انگلستان کو ہی انگلستان UK۔ وہ کہنے لگا چلو آؤ، ہمارے بڑے علماء وہاں پر ہیں پاکستان، ان سے جا کر پوچھتے ہیں۔ وہ آ گیا، شب و روز محنت ہو رہی ہے جیسے محنت ہوتی ہے، مگر محنت سے بات نہ بنی۔ اس نے کہا مجھے لاہور کی سیر کرواؤ۔ وہ رائیونڈ سے بس پر بیٹھے، انہوں نے لاری اڈے اترنا تھا۔ جیسے ہی کربلا گامیشہ آیا اس کے دل کے اندر کھچاؤ پیدا ہوا، کہا یہاں کچھ ہے، یہاں پر بس روکو۔ تھوڑا سا آگے آئے، داتا علی حجوری میرے گنج بخش لجپال کا دربار نظر آیا، کہا یہاں بس روک دو۔ بس رک گئی، کہا میں نے یہاں اندر جانا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، باہر سے فاتحہ پڑھ لو، ان کو اصالِ ثواب ہی تو کرنا ہے نا، کر لو۔ کہا نہیں، مجھے اندر کوئی بلا رہا ہے، اگر تم نے آنا ہے آؤ، نہیں آنا تو نہ آؤ۔ وہ ادھر رہ گئے، یہ اندر چلا گیا۔ جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوا، ایک بارش بزرگ پوشاک پہنی ہوئی ہے، گرد نہیں ہے، بڑے صاف ستھرے کپڑے ہیں، ریش مبارک ہے، امامہ شریف باندھا ہوا ہے،
ہاتھ پہ چھوٹی سی تسبیح پکڑی ہوئی ہے، اللہ 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 کا ورد جاری ہے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا اس نے کہا السلام علیکم، اس بابے نے بولا وعلیکم السلام، ہاتھ بڑھا کر ہاتھ ملایا، کہا کچھ کھو پیو گے؟ کھڑے کھڑے پوچھا کچھ کھو پیو گے؟ کہا چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ فرمایا ہاتھ چھوڑو، ہاتھ چھوڑا، انہوں نے یہی ہاتھ یوں فضا میں بلند کیا، ایک ہی لمحے میں پیالی چائے کی گرما گرم پیش کر دی، تو اس کا ہاتھ بھی کام رہا ہے اور چائے کی پیالی کو بھی تھام رہا ہے۔ ادھر سے پیچھے وہ بھی آ گئے، وہ آ کر سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ چائے کی پیالی دیکھی تو بابا غائب۔ اس نے کہا یہ بابے کو تلاش کرو، یہ کون تھا؟ کہا ہم نے وہاں تمہارے سامنے دیکھا پھر نہیں دیکھا۔ کہا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بابا کوئی بھی ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہا جو مسئلہ تمہارے بڑے بڑے حل نہیں کر سکے وہ بابا حل کر گیا۔ میں نے چائے مانگی تھی، اس نے مجھے چائے دے دی۔ کہا اس میں کمال کیا ہے؟ کمال کہا یہ ہے کہ یہ پیالی بھی میرے گھر کی ہے، چائے بھی میرے گھر کی ہے۔ هذه علم من الکتاب وَيُعَلِّمُهُمْ من الکتاب، یہ وہ رسول ہے جو کتاب کا علم دے رہا ہے۔ توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے باقی؟ یہ وہ رسول ہے جو علم دے رہا ہے۔ اگلے جملے کی لفظ مختصر بات کر کے میں ماضی میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ جسے دیکھتا ہے اسے دانشور بنا دیتا ہے۔ اس کی نگاہ جس پر پڑ جائے اسے دانشور بنا دیتا ہے۔ اب میں جنید بغدادی کا واقعہ نہیں سناؤں گا، نہیں سناؤں گا، نہیں سناؤں گا، نہیں سناؤں گا۔ آپ نے سننا ہے، نہ سنیں اچھا اچھا کہتے سننا ہے، میں تو چاہتا تھا نہ سنوں۔ قرآن سے محبت ہو گئی۔ والحکمہ، میرا رسول جسے دیکھ لے اسے دانا بنا دیتا ہے، اسے حکیم بنا دیتا ہے، اسے اسکالر بنا دیتا ہے، اسے بہت بڑا ماہر تعلیمات بنا دیتا ہے۔ وہ جسے دیکھ لیتا ہے اسے حکمت کے خزانوں سے بھرپور کر دیتا ہے۔ مگر وجہ ضرور ہوتی ہے، وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا، شاہی پہلوان اکھاڑے میں اتر رہا ہے، کوئی ہے مقابلے میں آنے والا؟ مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی مقابلے میں نہیں آ رہا۔ ایک دبلا پتلا انسان آیا، آ کر کہا بادشاہ تیرے شاہی پہلوان سے میں کشتی لڑوں گا۔ کہا دیکھ اپنا وجود، دیکھ اپنا جسم، اپنے بازو دیکھ، اپنی ٹانگیں دیکھ، اپنا لڑکھڑاتا ہوا وجود دیکھ، تو جنید سے لڑے گا؟ کہا ہاں میں جنید سے لڑوں گا، میں کروں گا کشتی۔ اعلان ہو گیا، ادھر اکھاڑا لگ گیا۔ مختصر کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے سننے کی ضد کی۔ اکھاڑا لگ گیا، ادھر سے وہ پہلوان نکلا، ادھر سے جنید پہلوان نکلا۔ جب دونوں اکھاڑے میں اترے، ہاتھوں میں ہاتھ چلے، اس دبلے پتلے نے کہا اے جنید دھیان کرنا میں آل رسول ہوں، دھیان کرنا میں آل رسول ہوں۔ اچھا تو پنجابی بچ کہتے ہیں ٹھپی تو مارک کو میرا کب میں آل رسول سے حدہ پنجہ ہوتا رہا۔ پھر آل رسول نے یوں پاؤں پر ٹھپی ماری، وہ جنید بغدادی جا گرا، پھر اٹھا، کشتی پھر شروع ہوئی، پھر جنید ہار گیا، پھر شروع ہوئی، پھر ہار گیا۔ جب 3 باریاں ہوئی، ہاتھ پہلوان کا پکڑ کے جنید کہتا ہے میں ہار گیا، یہ جیت گیا۔ بادشاہ سمیت سب کہتے ہیں نورا کشتی، نورا کشتی، نورا کشتی۔ جنید کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کی طاقت کتنی ہے، تمہیں نہیں پتا یہ کتنا طاقتور پہلوان ہے، تمہیں نہیں پتا کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ میں ہر روز 5 وقت نماز میں پتہ نہیں 51 رکعتیں بنتی ہیں یا 53 بنتی ہیں یا میں 60 پڑھتا ہوں، ہر رکعت کے آخر میں میں اس پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ ارے بدبخت میں اسے نہیں گرا سکتا، میں اسے
نہیں گرا سکتا، یہ مجھ سے بڑا پہلوان ہے، 1000 مرتبہ بھی مقابلہ کر لو یہ جیتے ہی جیتے۔ بات ہوتی ہے جنید سوتے ہیں قسمت جاگ پڑتی ہے، فرماتے ہیں جنید اٹھ، آج کے بعد تو شاہی پہلوان نہیں، ہم نے تجھے سید الطائفہ بنا دیا۔ الحکمہ، جس پر نظر پڑے کسی مدرسے میں نہیں گئے، حافظ قرآن بھی ہے، کسی مدرسے کے سامنے جا کر زانو تلمس دراز نہیں کیا، قاری قرآن بھی ہے، مفسر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، اور پوری سلطنت ولایت کے سید بھی ہیں، سید الطائفہ بنا دیا۔ ارے جو اس کی آل کے ایک فرزند کا ادب کرے وہ اسے حکمت کے خزانے عطا کر دیتا ہے، تو جو اس کا اپنا ادب کرے اس کا کیا مقام ہوگا؟ ابھی میں نے اس کی آل کی بات کی ہے، اولاد کی تو بات ہی نہیں کی، جس کو بیٹا بولا اس کی تو بات ہی نہیں کی، جس کو بھائی بولا اس کی تو بات ہی نہیں کی، جو بیٹی ہے اس کی تو بات ہی نہیں کی، کس کی بات کروں؟ الحکمہ۔ حاضرین محترم توجہ ہے، یہ 4 چیزیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو ہوگی حال، ایک ہوتا ہے پیش منظر، حال پیش منظر ہوتا ہے۔ میں نے مصطفیٰ کی آمد کا پیش منظر آپ کے سامنے پیش کیا، اب اس کا پس منظر کیا ہے، ماضی کیا ہے؟ آئیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 163، 164، 165۔ توجہ چاہوں گا، جملے آپ کے سامنے لاؤں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے، اگر سمجھ آ جائے تو مجھے بتانا یہ آپ کا کام ہے کہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اے میرے پیارے محبوب، یاد کیجئے وہ منظر، یاد کیجئے وہ وقت، یاد کیجئے وہ لمحات جب ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ بھئی ذرا ایک دفعہ میرے کہنے پر کہہ دیں گے سبحان اللہ؟ بڑی مہربانی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اے محبوب یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں میرے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، ربنا تقبل منا، تو انہوں نے یہ کہا یا رب ہماری ڈیوٹی قبول کر لے، ہماری محنت قبول کر لے، ہماری مزدوری قبول کر لے، ہماری خدمت قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو دیکھنے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ آواز پہنچی تو آواز آئی، ہاں ابراہیم قبول کر لیا۔ جب جوش رحمت عروج پر دیکھا تو ابراہیم پھر بولے، توجہ ہے، ابراہیم پھر بولے ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا۔ توجہ، اے میرے رب مجھے بھی ہمیشہ مومن رکھنا۔ توجہ، یا رب مجھے بھی ہمیشہ مومن رکھنا اور میری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی ہمیشہ مومن رکھنا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ مومنوں پر احسان ہے کہ مومنوں میں سے مومنوں کے لیے یہ رسول آیا ہے جس کی 4 نشانیاں ہیں۔ ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ یا رب مجھے بھی اور میری اولاد میں سے بھی ہمیشہ ایک جماعت مومنوں کی رکھنا، ہمیشہ ایک جماعت مومنوں کی رکھنا۔ اور آگے فرمایا وَآرِنَا، توجہ ڈاکٹر صاحب، وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، کھڑے کہاں ہیں بیت اللہ پر؟ کہہ رہے ہیں وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، وَآرِنَا، توجہ یہاں پر ایک چھپا نکتہ ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا،
مناسک حج، یعنی حج کرنے کے طریقے وآرینا، ہمیں بھی مسلمان رکھنا، مومن رکھنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو مومن رکھنا، وآرینا مناسکنا، اور انہیں امور حج سکھا دینا۔ رب نے چھپا نقطہ بتانے لگا ہوں، مولوی نہیں بتائے گا، ذاکر نہیں بتائے گا، ملا نہیں بتائے گا، کسی مسجد کا جو امام ہے بتا سکتا ہے، جو غلام ہے وہ نہیں بتائے گا، امام بتائے گا، غلام نہیں بتائے گا، امام بتا سکتا ہے، غلام نہیں بتا سکتا۔ میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں، میں نہ امام ہوں نہ غلام ہوں، میں آزاد ہوں، اس لیے آزاد ہونے کی حیثیت سے بتا رہا ہوں۔ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، مجھے بھی حج سکھا، اور جو جماعت مومنوں کی ہو اسے بھی حج سکھانا۔ تو رب نے یوں غیر سے دیکھا، اے ابراہیم کہ اب میں نیچے آؤں اور آ کر صفا مروہ پر دوڑ کر دکھاؤں۔ بھائی نہیں سمجھے؟ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ کی طرف مخاطب ہے، یا اللہ ہمیں مناسک حج سکھانا، اپنی بندگی کا طریقہ سکھانا، اپنی بندگی کا انداز سکھانا۔ رب نے جب غیر سے دیکھا، وَتُوبْ عَلَيْنَا، یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ جڑے ہوئے ہیں الفاظ، کوئی گیپ نہیں ہے، سپیس نہیں ہے۔ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُوبْ عَلَيْنَا، یا اللہ نہیں تو نہیں، وَتُوبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہماری توبہ کو قبول کر لینا، کیونکہ تو توبہ کو بھی قبول کرنے والا ہے، رحم بھی فرمانے والا ہے۔ تو پھر رب پوچھتا ہے اب بول، کیا بولتا ہے؟ تو پھر ابراہیم کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک سکھانے والا بھی تو ہے، بتانے والا بھی تو ہے، دکھانے والا بھی تو ہے، دینے والا بھی تو ہے، پالنے والا بھی تو ہے، زندگی بھی تیری، موت بھی تیری، تو جسے چاہے زندہ رکھتا ہے، جسے چاہے موت عطا کرتا ہے، جسے چاہے خیر کثیر عطا کرتا ہے، جسے چاہے کوثر عطا کرتا ہے، جسے چاہے دولت عطا کرتا ہے، جسے چاہے علم عطا کرتا ہے، مگر تو ہم تک کیسے پہنچائے گا؟ خود ہی کہتا ہے کہ کسی بشر کی یہ اوقات نہیں کہ وہ تجھے مل سکے، وہ تجھ سے بات کر سکے، تو پھر یہی ہو سکتا ہے نا، ربنا وابعث فیہم رسولا، ایک رسول بھیج جو تیری جگہ پر آ کر تیرا دین سکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، توجہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ابراہیم بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، توجہ، ابراہیم بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، سارے نبی ہیں، مگر سارے اللہ کی جگہ پر دین نہیں سمجھا رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں لوگوں ہم تو بتانے آئے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے جو رب کی جگہ پر دین سمجھائے گا۔ تو ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا رب وہ رسول جو تیری جگہ پر تیرا دین سمجھائے گا اسے مبعوث کر۔ کون؟ یتلو علیہم آیاتک، نشانی اس کی کیا ہوگی کہ وہ تیری آیتیں تلاوت کرے گا۔ پہلے کیا تھا؟ تلاوت کرتا ہے، نبی سامنے موجود ہے، جو اسے دیکھ رہے ہیں، وہ علم لے رہے ہیں، وہ علم
لے رہے ہیں. بھائی لنگر والے آپ کی بڑی مہربانی, مجھے ذرا جلدی نہ کیجیے گا, اگر 2 4 5 منٹ آگے پیچھے ہو گئے تو پلیز مہربانی ذرا جلدی نہ کیجیے گا. مجھے مضمون آج سمیٹنا بھی ہے, سمجھانا بھی ہے. بڑی توجہ سے, میں ماضی میں ہوں. وہ تھا کہ ہے, علم دیتا ہے, پاک کرتا ہے, کتاب دیتا ہے, پاک کرتا ہے, جنت میں داخل کرتا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ, ایسا رسول مبعوث فرما جو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے گا. توجہ, جو آئے گا وہ پڑھ کے سنائے گا. ایک دوسری بات, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور تیرے کتاب کا علم دے گا, تیری کتاب کا علم دے گا. وَالْحِکْمَةَ, لوگوں کو دانشور بنائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ, اور لوگوں کو پاک کرے گا. وہاں بھی 4 نشانیاں, یہاں بھی وہاں بھی 4 نشانیاں, یہاں بھی 4 نشانیاں. ابراہیم نے جو رسول مانگا, ابراہیم نے جو رسول مانگا اس کی بھی 4 نشانیاں. جو رسول رب نے بھیجا اس کی بھی 4 نشانیاں. جب ان 4 نشانیوں والا رسول ابراہیم نے مانگا تو جس پتھر پر کھڑے ہو کر مانگا وہ پتھر موم ہو گیا. ابراہیم کے پاؤں چھپ گئے. فرمایا اے ابراہیم, تو نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ اب میں نے قیامت تک تیرے قدموں کے نشان کو نشانی بنا دیا ہے. اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, جب تک کوئی حج اور عمرہ کے لیے آئے جس جگہ پر یہ پتھر ہوگا وہاں نفل نہیں پڑے گا اس کا. توجہ ہے میرے حضور؟ اچھا, اب یہ ہو گیا ماضی, وہ ہو گیا حال. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہم بھی کوئی اپنا دامن پھیلا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم بھی اپنی عزت کو کشکول بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ توجہ ہے میرے حضور؟ یہ بات میں سمجھانے لگا ہوں, اس پر 10 منٹ لگے یا 15, پلیز بیچ میں نہیں بولنا, تو توجہ سے سننا ہے. آئیے میں اب آپ کو لے کر جا رہا ہوں 28ویں پارے میں. 28ویں پارے میں قرآن مجید کا سورہ نمبر 62, 62. کتنا؟ 62. سورہ الجمعہ. اللہ سورہ الجمعہ کا آغاز کیسے کرتا ہے؟ بڑی توجہ. فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہ اللہ ہے کہ جس کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو بھی مخلوقات آسمانوں میں ہیں, جو بھی مخلوقات زمینوں میں ہیں. بھائی توجہ ہے؟ یہ کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن, سورہ الجمعہ, قرآن مجید کا سورہ نمبر 62, پارہ نمبر 28. جائیے گھر جا کر پڑھیے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہاں اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سامنے فرشتے بھی جھکتے ہیں, جس کے سامنے سورج بھی جھکتے ہیں, جس کے سامنے چاند بھی جھکتے ہیں, جس کے سامنے آسمان بھی جھکتے ہیں, جس کے سامنے زمینیں بھی جھکتی ہیں, جس کے سامنے پانی بھی جھکتے ہیں, جس کے سامنے بارشیں بھی جھکتی ہیں, جس کے سامنے سبزہ بھی جھکتا ہے, انسان بھی جھکتے ہیں, میکائیل بھی جھکتے ہیں, اسرافیل بھی جھکتے ہیں, اسرائیل بھی جھکتے ہیں. سارے فرشتے ہوں یا نبی ہوں, ہوائیں ہوں, فضائیں ہوں, روشنی ہو, تاریکی ہو, آسمانوں میں کوئی رہتا ہو, زمینوں میں کوئی رہتا ہو, خلا میں ہو, فضا میں ہو, ہوا میں ہو, کوئی کہیں بھی ہے وہ اللہ کی بندگی پر مجبور ہے. فَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. ہر کوئی مجبور ہے اس کے سامنے جھکنے کے لیے, خواہ وہ کوئی آسمانوں میں رہتا ہے, خواہ وہ کوئی زمینوں میں رہتا ہے.
تعارف کروا رہا ہے اللہ اپنا اور بتا رہا ہے قرآن نازل کرنے والا ہوں میں، حال کا مالک بھی میں ہوں، ماضی کا مالک بھی میں ہوں، مستقبل کا ماضی بھی، توجہ، مستقبل کا ماضی بھی مالک بھی میں ہوں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کے سب میری بندگی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ المالک، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ تمام ملکوں کا مالک ہے، جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے بادشاہی کھینچ لے، جسے چاہے سوئے ہوئے کو اٹھا کر تخت نشی کر دے، جسے چاہے بیٹھے بیٹھے کو تخت بلند کر دے، جسے چاہے دبو دے، جسے چاہے اٹھا دے۔ المالک، وہی مالک ہے، وہی مالک ہے۔ تیرا بھی مالک وہی ہے، میرا بھی مالک وہی ہے، ماضی کا مالک بھی وہی ہے، حال کا مالک بھی وہی ہے، مستقبل کا مالک بھی وہی ہے۔ المالک القدوس، القدوس، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے۔ مالک کیا مطلب؟ فرمایا ہر تصور سے پاک ہے، ہر تخیل سے پاک ہے، ہر مثل سے پاک ہے، ہر مثال سے پاک ہے، ہر موضوع سے پاک ہے، ہر سخن سے پاک ہے، ہر کانسیپٹ سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ ماں باپ سے پاک ہے، وہ رجسٹری کر کے دینے اور رجسٹری کروانے سے پاک ہے، وہ دینے سے بھی پاک ہے، وہ لینے سے بھی پاک ہے۔ وہ جب دیتا ہے تو مصطفیٰ کے ذریعے دیتا ہے، جب لیتا ہے تو اسرائیل کے ذریعے لیتا ہے۔ بھائی توجہ ہے۔ المالک القدوس العزیز، وہ غالب ہے، وہ غالب ہے، وہ بلند ہے، اس کے برابر کوئی نہیں جا سکتا۔ فرعون چاہے، نمرود چاہے، شداد چاہے، یزید چاہے، کوئی پلید چاہے، کوئی مومن چاہے، کوئی منافق چاہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقدار السماوات والارض فانفذوا۔ فرمایا اے جن و انس کے لوگوں، اے قوم جن و انس، تم میں سے کوئی بھی میری حدوں کو کراس نہیں کر سکتا، میری بنائی ہوئی حدیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ کوئی مائی کا لال نہیں ہے، کوئی پیدا ہونے والا ایسا نہیں جو میری حدوں کو توڑ سکے۔ فانفذوا، اگر ہے جرأت تو آؤ، آ کر دیکھو۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں ان حدوں کو نہیں توڑ سکتے۔ ہاں البتہ اگر میرے مصطفیٰ کی نظر پڑ جائے، کسی کو شمس تبریز بنا دے، کسی کو جلال الدین سیوطی بنا دے، کسی کو عبد القادر جیلانی بنا دے، کسی کو شیخ عبد القادر جیلانی بنا دے، کسی کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنا دے، کسی کو زین العابدین بنا دے، کسی کو حسین بنا دے، کسی کو حسن مصطفیٰ بنا دے، کسی کو علی بنا دے۔ ہاں جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو میرا قانون فطرت بھی بدل جاتا ہے۔ اللہ بسلطان، ایک طاقت ہے وہ میرے رسول کے پاس ہے، ایک طاقت ہے جو میری بنائی ہوئی حدود و قیود کو توڑ سکتی ہے۔ وہ طاقت میں نے اپنے حبیب کو دی ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے عطا کر دے، جان توڑ دے جو مولانا، یہ میں کوٹ ٹو کوٹ بات کر رہا ہوں۔ مولانا روم پڑھا رہے ہیں، شمس تبریز آئے، کہا یہ چیز اردو میں بتاتا ہوں۔ مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ علم ہے اے مست جو تجھے سمجھ نہیں آ سکتا۔ اچھا، وہ ستون کے ساتھ بیٹھ گیا، یہ گھٹنا اٹھا لیا، یوں ہاتھ رکھا اور یوں ہاتھ رکھ کے سر کے اوپر بیٹھ گئے، ایک ٹانگ سیدھی کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک حضرت آئے، کہا مولانا ہمارے گھر میں دعا ہے، آپ طالب علموں کو ساتھ لے کر آئیے۔ چلے گئے، شمس تبریز اٹھے، لئی بیڑا لمبائی، اٹھے، ساری کتابیں اٹھائیں، تالاب میں پھینک دی۔
तालाब में फेंक दी। जब वापस आए तो शम्स तबरेज को वहीं वैसे ही बैठे देखा जैसे बैठे छोड़ कर गए थे, जैसे बैठे छोड़ कर गए थे। कहने लगे उमलंग यहाँ पर हमारी किताबें थी और मैंने तो हाथ से लिख कर असासा इकट्ठा किया था, वो कहाँ है? कहा आओ वो तालाब में देखो, वो तालाब में देखो। सारे तालिब इल्म भी और सारे उस्ताद भी और सारे मौलाना रूमी भी जब तालाब में देखते हैं तो किताबें सारी डूबी हुई हैं। सबने बाल खोल लिए, वैन करने शुरू कर दिए। ओ बाबा तूने ये क्या कर दिया, हमारी सारी जिंदगी की कमाई बर्बाद कर दी, ये क्या कर दिया? फरमाया चुप रहो, खामोश हो जाओ, खड़े हो जाओ। सब खड़े हो गए। आपने लंगोट कसा, तालाब में उतरे, एक किताब पकड़ी, उठाकर यूं झाड़ी, उसमें से पानी की बजाय गर्द निकलना शुरू हो गई। कहा ये लो एक, दूसरी उठाई झाड़ी, गर्द निकली। कहा 2 3 4, तब सारी किताबें खुश्क की खुश्क बाहर आ गई। तो रूम कहने लगे बाबा ये क्या? फरमाया ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता। अल्लाहु अकबर। नहीं इसको मैं लेंथ ही नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था। माशाअल्लाह। वायुअल्लिमुहुमुल किताब, अल कुद्दूस वो पाक है, अल अजीज वो गालिब है, ताकत सुल्तान है वो दे चुका। एक मिसाल दे दी, बेशुमार मिसालें हैं। अगर मैं शुरू हो जाऊं तो मिसालें खत्म होने वाली नहीं। बस कहते ना देखता एक दाना ही काफी है, ऐसी है ना। तो आइए, अल अजीज वो गालिब है। आगे फरमाया अल हकीम वल हिकमा, वल हिकमा वो हकीम है, उसकी जात हकीम है, दानिश उसके राज हैं। यार कितने आ गया मैं, सारा साल लाया इतने बार, इतने समझ नहीं आई। अल्लाह वल हिकमा रसूल बनाता है दानिशवर, अल हकीम दानिश है उसकी सिफत, यानी अल्लाह का एक राज हिकमत कहलाता है। अल्लाह का एक राज हिकमत कहलाता है। अगर आसिफ बिन बरखिया को मिल जाए वो राज तो कहीं तख्त बैठा है उठाकर कहां से कहां ले आता है, शम्स तबरेज क्या से क्या कर देता है। अरे ये तो इन लोगों की बात है। तो जिसको रसूल जी कह दे आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, उस अली का क्या मकाम है। अगर समझ आई हो तो कहिए सुभान अल्लाह। आइए अगला मजमून लेते हैं, आगे चलते हैं। वो अल्लाह जिसकी ये सारी मैं आपको सिफात बता रहा हूँ, वो कह रहा है हुवल्लज़ी, तवज्जो, हुवल्लज़ी बअसा, भाई तवज्जो तवज्जो, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन, मैं हूँ इन औसाफ का मालिक अल्लाह जिसने तुम अनपढ़ों में अपना रसूल भेजा है। यहाँ पर मुखातिब मोमिनीन नहीं है, यहाँ पर मुखातिब मोमिनीन भाई तवज्जो से, मोमिनीन 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 नहीं है, यहाँ पर तालिबान ईमान की बात है। अब तक तुम्हें मालूम नहीं, मगर अब किताब का इल्म देने वाला भी आ गया, मेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाने वाला भी आ गया, हिकमत के खजाने लुटाने वाला भी आ गया, अंदर और बाहर से बात करने वाला भी आ गया। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन, ये ना कहना कि एक तरफ तो ये कहा था कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो हर किसी के लिए रहमत है, तो सिर्फ मोमिनों को दे दिया।
کہیں یہ نہ کہہ دینا نہیں، مومنوں کی بات اور ہے، عام کی بات اور ہے۔ فی الامیین رسولا، میں نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ نشانیاں کتنی ہیں؟ 4۔ کون سی؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، جو تم پر بھی آیتیں پڑھتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ مومن سمجھ جاتے ہیں، تم سمجھتے نہیں ہو۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، پڑھتے تم بھی قرآن ہو، پڑھتے مومن بھی قرآن ہے۔ جب مومن قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، جب منافق قرآن پڑھتا ہے وہ علی کی امامت چھوڑ کر الگ مذہب بنا لیتا ہے۔ بھائی کچھ سمجھ آئی بات؟ سبحان اللہ۔ هو الذی بعث فی الامیین رسول، کچھ پڑھ پڑھ کے بھی ان پڑھ رہتے ہیں، کچھ نہ پڑھ کے بھی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھائی توجہ ہے، بڑی مثالیں ہیں، موضوع نہیں، موضوع صرف ایک ہی سمجھا رہا ہوں۔ یتلو علیہم آیاتہ، ایک اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اندر اور باہر سے پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کی کتاب کا علم دیتا ہے، والحکمہ، اللہ کے راز کھولتا ہے، اللہ کے راز کھولتا ہے۔ یہ سارے اللہ کے راز ہی ہے نا۔ کس نے سنا تھا یوسف کون ہے؟ کس نے سنا تھا موسیٰ کون ہے؟ کس نے سنا تھا بنی اسرائیل کون ہے؟ کس نے سنا تھا عیسیٰ کون ہے؟ کس نے سنا تھا یعقوب کون ہے؟ کس نے سنا تھا اسحاق کون ہے؟ کس نے سنا تھا شیش کون ہے؟ کس نے سنا تھا آدم کون ہے؟ کس نے سنا تھا آدم کے ساتھ حوا کون ہے؟ جو محمد بتاتا گیا ہم مانتے گئے۔ اور جو ہے جی حضور، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ راز کھولتا جاتا ہے، ہم مانتے جاتے ہیں۔ اور اگلی وَالْحِکْمَةَ، اور یہ حکمت کے خزانے راز کھولتا جاتا ہے۔ 4 نشانیاں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگر یہ بات سمجھ نہ آئے، میرے رسول کی بات سمجھ نہ آئے، تو سمجھ لو جیسے وہ گمراہ پہلے تھے ویسے ہی تم گمراہ ہو۔ ایک توجہ، یہ میں نے خود ترجمہ کیا ہے، کسی کا نہیں کیا، یہ بتا دوں، مگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر ترجمہ اور نہیں کر سکتا تھا کہ جو آنے سے پہلے گمراہ تھے، اگر اس کے آنے کے بعد جس نے اس سے یہ 4 چیزیں نہیں لی وہ گمراہ تھا، وہ گمراہ ہے، وہ قیامت تک گمراہ رہے گا۔ مالک اب طالبوں کا کیا حال ہے؟ اب جو طالب ہیں، ابو بکر آئے چلے گئے، عمر آئے چلے گئے، عثمان آئے چلے گئے، بلال آئے چلے گئے، اویس کرنی آئے چلے گئے، عبد الرحمن بن عوف آئے چلے گئے، طلحہ آئے چلے گئے، زبیر آئے چلے گئے، سب تھے، انہوں نے سنا، سیکھا، مومنوں میں داخل ہو گئے۔ اب جو ان کے بعد والے ہیں ان کے بارے میں مالک تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ کریم سورہ جمعہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 62 28 12 آیت نمبر 3 پہلا لفظ اللہ فرماتا ہے، میرے اے سوال کرنے والے سنو، وآخرین منہم، جو ان کے بعد آنے والے ہیں، جو ان کے بعد آنے والے ہیں، جنہیں مجلس مصطفیٰ نہیں ملی، میسر نہیں ہے، وآخرین منہم، جو ان کے بعد آنے والے ہیں، ان کی قسمیں ہیں 3، توجہ، ان کی قسمیں ہیں 3۔ پہلی قسم جو یہ کہتے ہیں نبی مر گئے، اب یہ کچھ نہیں دے سکتے، اب ان سے کچھ نہیں مل سکتا، مدینہ جانے کا کیا فائدہ ہے؟ قبر پر جا کر کرو گے تو کیا کرو گے؟ ایک طبقہ ہے نا ایسا بھائی، بات یہ ہے لینا تو اللہ سے ہے نا، مگر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں واللہ معطی وانا قاسم، دیتا وہی ہے، قرآن اس کا ہے، سناتا میں ہوں۔ بے شک
میں کہوں قرآن تو بنتا ہے قرآن، میں کہوں حدیث قدسی تو بنتی ہے حدیث قدسی، میں کہوں کہ یہ میرا قول ہے تو وہ بنتی ہے حدیث۔ جو رسول کہے گا وہی دین بنے گا۔ ارے جس کا رسول ہی مر جائے، بھائی توجہ نہیں ہے، بھائی توجہ نہیں ہے، بھائی توجہ نہیں ہے۔ بھائی رسول بتاتا ہے قرآن کیا ہے، رسول بتاتا ہے حدیث قدسی کیا ہے، رسول بتاتا ہے حدیث قولی کیا ہے، رسول بتاتا ہے حدیث فعلی کیا ہے، رسول بتاتا ہے حدیث تقریری کیا ہے، رسول بتاتا ہے یہ ہے، یہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ میرے مصطفیٰ مدینہ کے منبر پر کھڑے ہیں، آواز دی سلونی اما شہدم، میں کھڑا ہوں، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا پڑوسیوں کا حال پوچھے، کیا گلی میں پوچھے سولنگ لگا ہے یا کارپٹ ہے، کیا پوچھے مدینہ کے ارد گرد ندیاں کتنی ہیں، کیا پوچھے کہ مدینہ کے ارد گرد باغ کتنے ہیں؟ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ بھائی توجہ ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بھائی صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے سلونی اما شئتم، تم جو چاہو وہ پوچھو، توجہ، تم جو چاہو، رکھ دو بیٹا، رکھ دو، تم جو چاہو وہ پوچھو، توجہ، تم جو چاہو وہ پوچھو، تم جو چاہو وہ پوچھو۔ جب سوال ہو تو پھر جواب دینے والا رسول ہی ہونا چاہیے نا۔ اگر رسول ہی مر گیا ہے تو جواب کون دے گا؟ اگر رسول ہی مر گیا ہے نعوذ باللہ تو جواب کون دے گا؟ پھر ٹکٹکی بجاتے پھرو گے، پھر کبھی بدعت بن جائے گا، پھر کبھی غیر مسنون بن جائے گا، پھر کبھی کچھ بن جائے گا، پھر کبھی شرک بن جائے گا، پھر کبھی کچھ بن جائے گا، کبھی کچھ بن جائے گا۔ جب تمہارا رسول ہی مر گیا تو تمہارے سامنے دین کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ اما شئتم، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ ایک شخص اٹھتا ہے، مشہور تھا کہ یہ حرامی ہے، مشہور تھا یہ حرامی ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، مختصر کرتا ہوں، میرے ابے کا نام دسو۔ فرمایا تیرے باپ کا نام وہ ہے جو کہلواتا ہے، وہ تیرا باپ نہیں۔ توجہ بھئی توجہ، جو تیرا باپ کہلواتا ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے۔ تیری ماں فلاں دن فلاں وقت اتنے بجے تک فلاں کے پاس فلاں جگہ پر وقت گزار کیا، تو اس کا دخن ہے اور اس کا نام یہ ہے، اور قیامت کے دن تیرا وہ باپ ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ بھئی توجہ ہے، جب یہ کہہ دیا سلونی اما شئتم، جو مرضی پوچھو جس نے پوچھنا ہے۔ ایک بندہ اور اٹھتا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے سوال کرتا ہے، وہ بھی مشکوک تھا، فرمایا تیرا بھی وہ باپ نہیں جو تیرا باپ کہلواتا ہے، تیرا بھی وہ باپ ہے جو تیرا نہیں کہلواتا۔ تیرے باپ کا فلاں نام ہے، وہ فلاں جگہ پر رہتا ہے، وہ فلاں کا غلام ہے، وہ فلاں کا غلام تھا کہ تیری ماں کو پسند آ گیا، اس نے اس کے ساتھ وقت بتایا، تو پیدا ہوا۔ بھائی توجہ، اما شئتم، رسول زندہ ہے تو سوال کا جواب بھی آتا ہے، جس کا رسول زندہ ہی نہ ہو وہ سوال کس سے کریں گے؟ توجہ ہے، توجہ ہے۔ ایک ورق پلٹا، اب دوسرے لوگ ہیں جو یہ کہتے نہیں نہیں زندہ تو ہیں لیکن مدینے میں، زندہ تو ہیں مگر مدینے میں، وہاں جاؤ صلاۃ السلام بھی پڑھو، وہاں جا کر جو بھی تم نے عرض کرنی ہے کرو، وہ سنتے بھی ہیں، وہ جواب بھی دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، توبہ بھی طلب کرتے ہیں، رزق بھی طلب کرتے ہیں، جو جو تم مانگو گے وہ دیں گے۔ اچھا تے جڑا مدینے جا ہی نہ سکے، میرے ربا جو مدینہ نہ جا سکے، فرمایا یہ سمجھنے والوں کی بدبختی ہے، میرے الفاظ نہیں سمجھے، میں نے یہ نہیں کہا کہ جو یہاں آئے گا میرا رسول اسے دے گا، یہ آنا جانا تمہارا ہے، یہ پابندی تمہاری ہے، میرے محبوب پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جب جاتا ہے جہاں جاتا ہے جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ میرے مالک
تاریخ اس کا کوئی ثبوت؟ فرمایا اٹھا تاریخ، توجہ، اٹھا تاریخ ایک نہیں 1000 کتاب ملے گی۔ لکھا ہوا ہے کہ شیراز میں ایک شیخ سادی رہتا تھا، بڑا عاشق رسول تھا، وہ لکھتا ہے بلغ العلا بکمالہ، لکھتا ہے یا نہیں لکھتا؟ کون ہے جو نہیں جانتا اس ربائی کو؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، 3 مصرے پورے ہوئے، اب چوتھا دماغ میں نہیں آ رہا، شعور میں نہیں آ رہا۔ کبھی کسی مفتی کے پاس، کبھی کسی شیخ الحدیث کے پاس، کبھی کسی عالم کے پاس، کبھی کسی فاضل کے پاس، یا چوتھا مصرع نہیں مل رہا، میری ربائی پوری نہیں ہو رہی، میں اٹکا ہوا ہوں، چین لٹا ہوا ہے، سکون لٹا ہوا ہے، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ جب رات ہوتی ہے بس سوچتے یوں اچانک آنکھ لگتی ہے، مدینے کا تاجدار مدینہ چھوڑ کے شیراز آتا ہے، فرماتا ہے ساتھ اٹھ کھڑا ہو، لیکن صلو علیہ وآلہ۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ لیکن صلو علیہ وآلہ، فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اے لوگوں جو آنے والے لوگ ہیں، جو مجلس صحابہ میں نہیں بیٹھے، وہ محدود ہوں گے، کوئی یمن تک محدود ہوگا، کوئی شام تک محدود ہوگا، کوئی ایران تک محدود ہوگا، کوئی پاکستان تک محدود ہوگا، کوئی مدینے آ سکتا ہے، کوئی نہیں آ سکتا۔ ارے یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل سے گزر جاتے ہیں۔ اے لوگوں تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیسے آئیں گے، وہ کب آئیں گے۔ ارے دامن مراد اٹھا کر مانگنا تمہارا کام ہے، مصطفیٰ کا حق تمہاری جھولیاں بھر دینا یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ حاضرین محترم، جشن عید میلاد النبی، عید کیا ہوتی ہے؟ جو بار بار آتی ہے، جو بار بار آتی ہے، خوشی کا دن جو بار بار آتا ہے، یہ ہے جشن، جشن بھی ہے، عید بھی ہے، اور کس کا؟ میلاد النبی کا۔ کس کا؟ میلاد النبی کا۔ ہم اس دن، اس مناسبت سے جب بھی مجلس کرتے ہیں، جب بھی محفل کرتے ہیں، جب بھی ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارا رسول کتنی عظمتوں والا ہے، ہمارا رسول کتنی شانوں والا ہے۔ ارے نہ وہ مرا ہے، نہ وہ صرف مدینے میں ہے، نہیں، پوری کائنات اس کی ہے۔ وہ جب چاہے آسمانوں پر جاتا ہے، جب چاہے زمینوں پر جاتا ہے۔ ارے اس کے جو غلام ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ شمس تبریز کو جب یہ منظر دیکھا تو حضرت رومی کہنے لگے بابا یہ بحث جاری ہے کہ معراج میں حضور آسمانوں میں سے گئے کیسے؟ فرمایا تم جانے کو رو رہے ہو، میں تو سوچ سوچ کے پریشان ہو گیا ہوں کہ اس کا مقام وہ ہوتا، وہ وہاں سے وہ مقام چھوڑ کے آ کیسے گیا؟ اس کا تو مقام ہی وہ تھا، وہ وہاں سے یہاں آ کیسے گیا؟ میں تو یہ پریشان ہوں سوچ سوچ کے۔ نہیں پھر بھی بتاؤ، کہا سنو، اٹھے دیوار سے گزرے، ادھر سے واپس آ گئے، فرمایا میرا مصطفیٰ یوں گیا اور یوں آ گیا۔ حاضرین محترم، اگر میں اس کو مزید پھیلانا چاہوں تو میرے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے، وقت کی اگر ہتھ کڑیاں ہیں تو آپ کے لیے ہیں، کیونکہ مستفی لنگر آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور میں آپ میں اور مستفی لنگر میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب کریم جو ہم نے سنا ہے اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔